السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رات کو سونے سے پہلے یہ 3 ایسے کام جو شخص بھی کر کے سوئے گا پھر وہ اپنے رب سے جو مانگے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے وہ عطا فرمائے گا۔ پیارے دوستو، آئیے گا حدیث پاک کے حوالے سے آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں کہ وہ 3 کام کون سے ہیں۔ اگر بندہ ان کو کر کے سونے کی عادت بنا لے تو اس کی اللہ پاک دعا بھی قبول فرماتا ہے اور پوری رات اس کی فرشتے حفاظت بھی کرتے ہیں، اور اس کے دل کو جو ہے نا سکون اور اطمینان بھی حاصل ہوتا ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ ہمیں رات کو نیند نہیں آتی، ایسے ہی پڑے رہتے ہیں، ایسے ہی لیٹے رہتے ہیں، ہماری آنکھ نہیں لگتی، یہ ویڈیو ان کے لیے بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا دل بہت زیادہ گھبراتا ہے، بے چینی ہوتی ہے اور ہمیں سکون سے نیند نہیں آتی، تو یہ ویڈیو ان کے لیے بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ ہمارے رزق میں برکت نہیں ہو رہی، کاروبار نہیں چل رہا، بہت زیادہ پریشان ہیں، مشکلوں میں چل رہے ہیں، تو یہ ان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور جن لوگوں کو اپنے دشمنوں سے بہت زیادہ خطرہ رہتا ہو اور ہر وقت ڈرتے رہتے ہوں، تو یہ ویڈیو ان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ آئیے گا وہ 3 کام کون کون سے ہیں، اگر آپ ان کو کر کے سوئیں گے تو یہ سارے بینیفٹ آپ کو ملیں گے۔ آئیے گا حدیث پاک کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کرنا کیا ہے۔ پیارے دوستو، دیکھیے گا، سب سے پہلا کام سونے سے پہلے آپ کو یہ کرنا ہے کہ جب آپ سونے کے لیے جائیں تو وضو کر لیا کریں۔ کیا کر لیا کریں؟ وضو۔ جس طریقے سے آپ نماز پڑھنے کے لیے وضو کرتے ہیں نا، ویسے ہی آپ سونے سے پہلے وضو کر لیا کریں۔ اور اگر آپ عشاء کی نماز پڑھ کے آئے ہیں تو ماشاءاللہ آپ باوضو ہوں گے، آپ کو پھر دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جب انسان سونے کے لیے چلتا ہے تو پیشاب وغیرہ سے فارغ ہو کر کے ہی سوتا ہے، اور پیشاب کر لینا چاہیے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ تو پھر آپ وضو کر کے سویا کریں۔ پہلا کام کیا ہے، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، اس کے تعلق سے سنن ابن ماجہ کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص وضو کر کے سوتا ہے، وضو کر کے سوئے اور رات کے وقت وہ اٹھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر لے، مطلب یہ کہ سبحان اللہ، اس کے اگر رات میں آنکھ کھلے تو وہ سبحان اللہ یا الحمدللہ کہے، پھر اس کے بعد جو بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگے گا تو اللہ پاک اس کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ یہ اس کی فضیلت ہے۔ اور اسی کے تعلق سے علماء فرماتے ہیں کہ وضو کر کے سونا یہ سنت ہے، اور یہ نیک خواب اور سکون اور برکت کا ذریعہ ہے۔ اگر آپ کو کوئی خواب آئے نا تو وہ اچھا اور نیک خواب ہوگا، اور یہ سکون اور برکت کا ایک ذریعہ ہے۔ اور اسی کے تعلق سے علماء نے فرمایا کہ اس عمل کی برکت یہ ہے، برکت آپ سنیں کیا ہے، اس عمل کی برکت یہ ہے کہ انسان فرشتوں کی دعا میں رہتا ہے، اور نیند میں بھی عبادت لکھی جاتی ہے۔ پیارے دوستو، نیند میں بھی بندہ سو رہا ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے جب آپ عشاء کی نماز پڑھ کے آئے اور آپ وضو کر کے سو گئے اور آپ نے یہ نیت کی کہ میں فجر کی نماز پڑھوں گا اٹھ کے، تو آپ کی پوری رات جو ہے نا عبادت میں لکھی جائے گی۔ جبکہ آپ سو رہے ہیں اور اگر بیچ رات میں آپ کی آنکھ کھل گئی اور آپ نے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ کا ذکر کر لیا، اس کے بعد اپنے رب سے آپ نے جو دعا مانگی اس وقت میں، تو اللہ پاک اس دعا کو قبول فرماتا ہے۔ پہلا کام ہو گیا۔ اب آئیے گا اسی کے تعلق سے دوسرے کام کے بارے میں لکھا ہے کہ سونے سے پہلے درود شریف پڑھنے کی عادت بنا لینا۔ جی دوستو، پہلے کام کے بارے میں آپ نے سن لیا، اب دوسرے کام کے بارے میں یہ ہے کہ درود شریف پڑھنے کی عادت بنانا۔ دیکھیے گا، جامعہ ترمذی کے اندر حدیث پاک ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے تو اللہ پاک اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور 10 نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھی جاتی ہیں، اور 10 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اس کے 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ اسی کے تعلق سے حضرت امام مستلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سونے سے پہلے درود شریف پڑھنے والا بندہ خواب میں کسی نہ کسی دن اپنے آقا کا دیدار ضرور کر لے گا۔ پیارے دوستو، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہو سکتا ہے۔ جب وہ بندہ روزانہ درود شریف پڑھنے کی عادت بنائے گا تو ایک دن ایسا آئے گا کہ اس کی قسمت کی معراج ہو جائے گی، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک نہ ایک دن اسے زیارت نصیب ہو جائے گی۔
تو اس عمل سے دل کو سکون ملتا ہے اور غم دور ہوتے ہیں اور دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اب آئیے گا تیسرا عمل۔ تیسرا عمل کون سا ہے؟ تو تیسرے عمل کے بارے میں لکھا ہے کہ جب آپ رات کو سونے کے لیے چلیں تو آپ آیت الکرسی ضرور پڑھ لیا کریں۔ اس کی فضیلت کیا ہے؟ تو آئیے گا، صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جو ہے صدقے کا بہت سارا مال آیا، تو اس کی رکھوالی کے لیے رات کو رکھانے کے لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی لگا دی گئی، رات کو اس مال کی حفاظت آپ کرو گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ مال کی حفاظت کرنے کے لیے متعین کر دیے گئے۔ جب رات کو وہ وہاں پر حفاظت کے لیے گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک چور آیا اور اس نے غلہ بھرنا شروع کر دیا، تو انہوں نے پکڑ لیا اور کہا کہ میں تمہیں صبح حضور کی بارگاہ میں پیش کروں گا۔ وہ رونے لگا، چلانے لگا اور معافی مانگنے لگا کہ آج کے بعد نہیں آؤں گا۔ حضرت ابو ہریرہ نے چھوڑ دیا۔ اسی طریقے سے مسلسل وہ چور 3 دن تک آتا رہا۔ 3 دن آیا، جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بتاؤ تمہارے رات والے چور کا کیا ہوا، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری بات بتا دی۔ تو آقا نے ارشاد فرمایا، اے ابو ہریرہ، کیا تمہیں معلوم ہے وہ 3 دن سے جو چوری کرنے کے لیے آ رہا تھا وہ کون تھا؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، مجھے نہیں معلوم، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو آقا نے ارشاد فرمایا کہ وہ 3 دن سے چوری کرنے آنے والا شخص کوئی دنیاوی چور نہیں تھا بلکہ وہ شیطان تھا۔ تو اسی کے تعلق سے یہ حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان سے شیطان نے کہا، جب انہوں نے اس چور کو پکڑا تھا نا، تو وہ چور نہیں تھا بلکہ شیطان تھا۔ تو شیطان نے کیا کہا تھا حضرت ابو ہریرہ سے کہ جب تم سونے لگو، جب سونے کے لیے جایا کرو تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کے لیے ایک فرشتہ مقرر فرما دے گا اور صبح تک شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے۔ تو اس لیے جو بندہ رات کو یہ آیت الکرسی پڑھ کر کے سوتا ہے نا، تو اس کے پاس کبھی بھی شیطان نہیں بھٹکتا ہے۔ اسی طرح جو شخص رات کو سورہ ملک پڑھ کر کے سوئے وہ عذاب قبر سے محفوظ رہتا ہے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اس کے تعلق سے فرماتے ہیں در منصور میں کہ سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس 3 مرتبہ پڑھ کر سونے والے پر اللہ کی خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور وہ اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے۔ تو جب آپ رات کو سونے کے لیے چلیں تو یہ 3 کام آپ ضرور کر کے سویا کریں۔ پہلا کام آپ کو کیا کرنا ہے؟ وضو کرنا ہے۔ دوسرا کام آپ کو درود شریف پڑھنا ہے، اور تیسرا کام آیت الکرسی اور ذکر اور دعائیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، وہ پڑھ کر کے آپ کو سونا ہے۔ یہ 3 کام کر کے اگر آپ اپنے سونے کی عادت بنا لیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ایک دن آپ کی قسمت چمک جائے گی، اور جو دعائیں آپ نے اپنے من میں رکھی ہیں اگر اس وقت میں آپ نے وہ دعائیں مانگ لی تو انشاءاللہ وہ دعائیں بھی آپ کے قبول ہوں گی۔ پیارے دوستوں، ویڈیو اچھے لگے تو آگے دوستوں میں شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔